شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواء تبعا لما جئت به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم خطاؤون وخير الخطائين توابون. وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك والزاهد لمن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھو بھائی، محبت سے پڑھو، زور سے پڑھو، الحمدللہ شوق سے پڑھو، بلند آواز سے پڑھو. پڑھو، کیوں گھبراتے ہو درود پڑھنے سے بھائی؟ چلو میرے ساتھ مل کے پڑھو، کوئی بات نہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم علماء کرام و معززین حضرات اور گرامی قدر سفید ریش اور نوجوان دوستو، بھائیوں مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مولانا ولی اللہ خان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اس نے مجھے ٹائم دیا اور مجھے محبت سے بلایا. آپ دعا کریں کہ خدا کرے میں آپ کے ساتھ فٹ آ جاؤں،
کیونکہ میں یہاں کا رہنے والا نہیں ہوں، اور میری تربیت ایسی جگہ ہوئی ہے، اور تربیت کے بعد میں نے جو کورس کیا ہوا ہے 30-35 سال، ایسے علاقوں میں جو میں نے قرآن میں دیکھا ہے، جس کو میں نے ضروری سمجھا ہے، اس کو میں نے بلا جھجک بیان کیا ہے، چاہے اس کی زد میں کوئی بھی آ جائے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ دین بھی اللہ کا ہے۔ اس میں اگر ہم لگی لپٹی کریں گے، پہلی بات یہ ہے، مجھے یہ شکایت ہے کچھ دوستوں سے کہ پتہ نہیں یہ پالیسی کہاں سے گڑھ لی اور کہاں سے اس کو مرتب کیا، کہ ذہن کے مطابق اس کو بنایا۔ علماء کو بھی حضرت ایسے بیان کرنا، ایسے بیان نہیں کرنا۔ تم تو حضرت کو سکھانے آئے ہو نا، حضرت کو یہ نہیں بلایا آپ نے کہ وہ آپ کو کچھ بتائے، وہ آپ کو کچھ سنائے۔ جب وہ ایک اہل علم ہے، قرآن و حدیث کا ماہر ہے، وہ مبلغ ہے، وہ مدرس ہے، وہ کچھ بولنا جانتا ہے، تمہارا دینی رہنما ہے، پھر تم اس پہ پابندی کیوں لگاتے ہو کہ ایسے بولو ایسے مت بولو؟ کیا اللہ سب کا رب نہیں ہے؟ خالق جو ہمارا اللہ ہے وہ سب کا رب نہیں ہے؟ سارے انسان اس کے بندے نہیں ہیں؟ اتفاق کی بات ہے، میں جب آیا تھا تو میرے بھائی نے بھی یہیں سے ابتدا کی تھی کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، جو مانتے ہیں وہ بھی اللہ کے بندے، جو نہ مانتے وہ بھی اللہ کے بندے۔ جب جنہوں نے مانا، جس انداز میں سمجھا اللہ کو، تو اسی انداز میں دل کے یقین کے ساتھ زبان سے اس کو بولنا پڑے گا کہ میرا اللہ یہ ہے، میرا اللہ یہ ہے، اس کی یہ ذات ہے، اس کی یہ صفاتیں ہیں۔ اس میں کون سی شرم کی بات ہے بھائی؟ اگر قرآن کسی کا خلاف ہو بالفرض والمحال، قرآن کسی کی خلاف ہو تو آپ سب سمجھدار بیٹھے ہیں، کیا قرآن کسی کی خلاف ہو سکتی ہے یا کوئی قرآن کا خلاف ہو سکتا ہے؟ قرآن کریم تو سب کو ہدایت دینے کے لیے آیا ہے نا، سب کو راہ دکھانے کے لیے آیا ہے، وہ تو صراط مستقیم ہے، وہ انبیاء علیہ السلام کی جو راہ متعین کر کے نچوڑ کر کے اسلام کے نام پہ ہمیں بتا دیتا ہے، جس کی تکمیل بھی اعلان کرتا ہے کہ یہ مکمل دین ہے، یہ کامل دین ہے، اللہ کا پسندیدہ دین ہے، یہ اللہ کی رضا کی دین ہے۔ رضیت لکم الاسلام کہا اس کو اللہ نے، تکمیل کی بھی اعلان کر دی، تو اس میں پسو پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ ہم یہ کہیں اور یہ نہ کہیں؟ اور میں اکثر، مجھے معذور سمجھو یا بیمار سمجھو یا حق پر سمجھو، میں اکثر الحمدللہ عقائد کے اوپر بات کرتا ہوں، اور قرآنی دلائل کی روشنی پہ عقیدے کو بتا دیتا ہوں کہ بھئی عقیدہ صاف ہونا چاہیے۔ اور انشاءاللہ روز اول سے لے کر آج تک اور قیامت تک جتنے علماء حق ہوں گے وہ اس بات پر متفق ہوں گے کہ ایمان کو اسلام میں اولیت حاصل ہے، وہ خصوصیت ایمان کو حاصل ہے۔ اگر کسی کی ہاتھ سے ایمان گیا، وہ زندگی بھر پھوکے مارتا رہے، اسے کچھ نہیں ملے گا، اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ وہ چاہے شام کو اپنے پیر میں زنجیر ڈال کر کسی کنویں میں اپنے کو لٹکائے، ساری رات اللہ اللہ کرتا رہے، الٹا لٹکتے ہوئے اللہ اللہ کرتا جائے، زندگی پر اسی پہ گزارے، اسی پہ موت آئے، اگر اللہ کو نہیں سمجھا، عقیدہ ٹھیک نہیں رکھا، ایمان کا مقصد سمجھ کے اس کو حاصل نہیں کیا، اس نے کچھ نہیں کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ پہ اس کا عمل برباد کیا جائے۔ یہ خطاب صیغہ واحد ہے، اور اللہ کے پیغمبر کو بتا رہے ہیں اللہ صحیح کہ تم اگر شرک کرو گے، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، یہ لا بھی کیا ہے؟ علماء سمجھتے ہیں اشرکتا یہ فرضی لو لایا کہ بن فرض والمحال، جو ہستی معصوم ہے، جو ہستی پاک ہے، اگر اس میں شرک کا شائبہ ہوگا تو میں اس کا عمل برباد کر دوں گا۔ تو ایسی بیماری کی نشاندہی نہ کروں جو اعمال کو برباد کرتا ہے، اگر کروں تو میں نے بڑا جرم کیا، جی میں نے حالات کے خلاف کیے، میں نے حکمت کا خلاف کیا، میں نے جو ہے اللہ اکبر۔ اللہ مجھے آپ کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم کسی کی دل دکانے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم یہ سمجھانے کے لیے آئے ہیں کہ یہ اعمال ایمان کو تباہ کرتے ہیں، یہ اعمال آدمی کو مشرک بناتے ہیں، یہ اعمال آدمی کو منافق بناتے ہیں، یہ اعمال آدمی کو فاجر بناتے ہیں، یہ اعمال آدمی کو جہنمی بناتے ہیں۔ اس اعمال سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور ایسے اعمالوں سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ ہم یہ آپ کو بتانے آئے بھائی،
اگر آپ جانتے ہیں کہ ہمارا بسیرا، ہمارا ڈیرا یہی دنیا ہے، آگے جانا نہیں ہے، آگے کا انکار ہے آپ کو، تو پھر آپ کی حکمت عملی چلائیں گے، پھر آپ کا پالیسی چلائیں گے، پھر آپ کا جو طریقہ کار ہے وہ چلائیں گے۔ اگر آگے جانا ہے تو پھر قرآن کی پالیسی چلے گی، محمد کا دین چلے گا، اور اسلام کا منشور چلے گا، اور اسلام کا آئین چلے گا۔ اگر کوئی قبول کرے تو وہ دنیا میں بھی کامیاب، قیامت میں بھی کامیاب، اگر قبول نہ کرے تو وہ خسارے میں۔ ہم جو بتانے والے ہیں ہمارے گلے میں تو پھندا نہ پڑے نا، ہم جو بتانے والے ہیں ہم تو مصیبت میں نہ پڑے۔ کل ہمیں گریبان میں پکڑو کہ جی یہ مولوی صاحب تھا، ہم نے ہر صورت میں خدمت کیا، لیکن اس ظالم نے ہمیں ایمان کی حقیقت نہیں بتائی۔ کل کہو گے آج نہیں مانتے، آج ہم پہ پابندیاں لگاتے ہو، آج پہلے موضوع متعین کر کے ہمیں بلاتے ہو اور ہمیں سفارش کرتے ہو کہ ایسے نہیں بولنا۔ حالات بڑے نازک ہیں، دین جب تباہ ہو جائے تو حالات نازک نہیں ہیں، اللہ کی شان جب مٹ جائے تو حالات نازک نہیں ہیں، اور اللہ کی دین کو، پیغمبر کی شریعت کو لوگ بگاڑ بیٹھے، اپنے رسومات کو، اپنی من گڑت طریقوں کو دین سمجھ کر سادے لوگوں کو پیش کریں کہ جی اصل دین یہ ہے، تو یہ حالات نازک نہیں ہے کیا؟ ایسے حالات میں میرے خیال میں یہ ضروری ہے کہ علماء اپنی زبان کی گرہ کھول دیں اور دلائل کے ساتھ امت کو سمجھائیں۔ اب وہ زمانہ نہیں رہا، لوگ سمجھدار ہیں، لوگ تعلیم یافتہ ہیں، لوگ ذہین ہیں، لوگ باشعور ہیں۔ جس کو اللہ ہدایت دے گا تو ایک بول سے وہ ایمان سمجھے گا، کتنی بڑی کامیابی ہے۔ اور دین کی تمام شعبے، الحمدللہ دین کی جتنے شعبے ہیں سب فعال، اور سب کو ملا کر پھر دین اسلام بنے گا۔ اس میں جہاد بھی ہے، اس میں بلاغت بھی ہے، اس میں فصاحت بھی ہے، اس میں درس و تدریس بھی ہے، دعوت و تبلیغ بھی ہے، امر بالمعروف بھی ہے، نہی عن المنکر بھی ہے، سارا کچھ ہے، تصنیف بھی ہے، سب چیز موجود ہے اس میں، الحمدللہ، کیونکہ یہ دین ہمارا کامل دین ہے۔ اگر ایک شعبے کو نکالے ہم دین سے تو کامل دین میں ہم نے کٹوتی کی کہ نہیں کی؟ ایک شعبہ، ایک مسئلہ نہیں ہے، ایک گویا کہ عمل نہیں ہے، ہم نے اپنے ذہن سے ایک شعبے کو نظر انداز کر دیا جس میں سارے کچھ موجود ہیں، تو ہم نے مکمل دین میں کٹوتی کی کہ نہیں کی؟ اور آپ ایمان سے بتائیں، اللہ کی دین میں ہمیں یا کسی اور کو کٹوتی کرنے کی اجازت ہے کہ ہم انسان بن کر اللہ کی دین میں کٹوتی کرتے پھریں، اپنا من چاہی زندگی استعمال کریں اور پھر اس کو دین کہیں، اس خوش فہمی میں مبتلا ہوں کہ جی ہم جنت میں جا رہے ہیں، ہم جنت کے کام میں لگے ہوئے ہیں؟ جناب والا نہیں، ایماندار وہ ہوگا جس کو اللہ ایماندار کہے۔ قرآن نے اعلان کر دیا، جنہوں نے آنکھیں بچھا کر قرآن کو سینے سے لگا لیا، دل میں بسا لیا، رگ رگ میں پیوست کر لیا، محمد کی دل سے صحابہ کی دل میں منتقل ہو گیا، وہ گویا کہ مجسمہ قرآن بن گئے، ان کی شب و روز قرآن بن گئی، ان کی اوڑھنا بچھونا قرآن بن گیا، ان کا کھانا پینا قرآن بن گیا۔ وہ قرآن اب تک موجود ہے، وہ قرآن اصلی حالت میں موجود ہے۔ اتنا حفاظت کیا پوری جہان میں، کما حق کہو اسے پہنچا دیا۔ صرف عبارت کا حفاظت نہیں کیا، معنی کا بھی حفاظت کیا، مطلب کا بھی حفاظت کیا، مقصد کا بھی حفاظت کیا۔ کما حق کہو، جس طرح عرش عظیم نازل ہو چکی تھی محمد کی قلب اطہر پر، اسی طرح محفوظ کر کے سارے دنیا میں پھیلا دیا، ہم تک پھیلا دیا، اور قیامت تک اس محفوظ قرآن کی حفاظت کی ذمہ خالق کائنات اپنے ذمہ لے لی کہ اس کا محافظ ہے امام الانبیاء میں ہوں۔ یہ اتنا پکا دین ہے، اتنا کامل آئینہ ہے، عالمی آئینہ ہے، بین الاقوامی دین ہے، عالمی کتاب ہے، یہ اتنا اہم ہے کہ اس کے حرف اور لفظ کا میں اللہ ہی محافظ ہوں۔ تو جس چیز کی اللہ محافظ ہو اس پہ پھر بھی تمہیں یقین نہیں ہے کہ وہ کامل ہے؟ جب کامل ہے تو اس کے بتانے سے بھئی کیا حرج ہے؟ جب بتائیں گے تو جو کوئی قرآن کا خلاف ہوگا اسے برا لگے گا۔ قرآن کسی کا خلاف نہیں، وہ تو راستہ بتاتا ہے، جسے کڑوا لگے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ قرآن کا خلاف ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو یہ دے دوں، ایک معتبر آدمی ہے، اس کا خادم اسے دبا رہا ہے، مٹھڑیاں کر رہا ہے، لیکن بدن میں کسی جگہ زخم گہرا ہوا ہے، بہت تکلیف ہے، اس کو پتہ نہیں کہ یہاں حضرت کے زخم ہیں، دباتا ہوا ہر جگہ میں مزہ ہی آتا رہتا ہے۔ جب زخم میں جب ہاتھ پڑ گیا تو اچھل جاتا ہے، ارے
یار تو نے نہیں دیکھا؟ بھئی مجھے کیا پتا یہاں گہرا زخم تھا تو بتا دینا، تو پھیلے بھئی ادھر زخم ہے۔ تو دوست بھی بتاتے ہیں جی یہاں مسلمان بیچارہ بہت زخمی ہے، مولوی صاحب اس کو نہ چھیڑنا، یہاں بہت زخمی ہے، اس کو نہ چھیڑنا۔ ہائے ہائے، ایک پہلوان آ گیا کسی نقاش کے سامنے اور اس نے کہا جی میرے پیٹھ میں نقش بناؤ شیر کی، جب میں کشتی کی میدان میں اتروں گا تو میں اپنا وہ کمر پٹا باندھوں گا، لوگ پیچھے سے دیکھیں گے کیا خوب بھائی شیر آ رہا ہے، تو پہلے ہی گھبرائیں گے، میرے سے کوئی مقابلہ کرے گا ہی نہیں، میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں نا، وہ آجیں کہتے ہیں، خیال کہتے ہیں نا، سویاں جمع کرتے ہیں، پھر اس کو چباتے ہیں، اسے وہ رنگ بناتے ہیں، نقش بناتے ہیں۔ اگر کسی نے اس کا مزہ لیا ہے تو اس کو پتا ہوگا، نہیں تو لگوا کے لے لے، کتنا مزہ ہے ماشاءاللہ اس میں۔ ہاں 7-8 سویاں جمع کر کے وہ چباتے رہتے ہیں وہ بوڑھی بیچاری۔ تو پیٹھ میں بنا لیا اس نے، سویوں جمع کر کے جب چبانا شروع کیا تو وہ بیچارہ ڈر گیا، کہتا اوہ یار کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا بھائی اس کا میں دم بنا رہا ہوں، میں شیر کا دم بنا رہا ہوں۔ کہتا یار دم کو چھوڑو، تم گم کرو، تم دوسری جگہ بناؤ۔ اس نے سویاں یہاں سے لے کر دوسری جگہ چبانا شروع کر دیا۔ اس نے کہا ارے یار کیا کر رہے ہو تم، یار بہت مجھے تکلیف دے رہے ہو۔ اس نے کہا بھائی میں اس کے کانے بنا رہا ہوں۔ اس نے کہا کان کو چھوڑو، گم کرو، یار تم دوسری چیز بناؤ نا۔ چلو جی تیسری جگہ چبانا شروع کر دیا تو پھر ایسے یہ بھی اپنے کو کھینچنے لگا۔ اس نے کہا کیا کر رہے ہو یار، میں تو بہت تکلیف ہوں۔ کہتا بھائی اس کا پیٹ بنا رہا ہوں۔ کیا یار نقاش تم بھی عجیب آدمی ہو، یہ تھوڑی سچ مچ کا شیر ہے، یہ تھوڑی کوئی چیز کھائے گا تو اس کے لیے پیٹ بناتا ہے، بابا پیٹ کو گم کرو، شیر کو بناؤ۔ اس نے سویاں رکھ کر سائڈ میں کہہ دیا بے دم و گوش و شکم شیر کس ندید، بے دم و گوش و شکم شیر کس ندید، این چونی شیر خدا ہم نا فرید۔ جس کے دم نہ ہو، جس کے پیٹ نہ ہو، جس کے کان نہ ہو، ایسے شیر خدا نے بھی نہیں بنایا، تو میں کیسے بنا سکتا ہوں؟ بھائی تم جاؤ، تم نقلی شیر ہو اس نقلی شیر کی طرح۔ اب ہم بھی نقلی مسلمان ہیں، یہ موضوع ہمیں مزہ نہیں دیتا، یہ عبادت ہمیں مزہ نہیں دیتی، یہ طریقہ ہمیں مزہ نہیں دیتا، لیکن ہم ہیں ماشاءاللہ اسپیشل مسلمان، ڈائریکٹ جنت الفردوس میں جاننا چاہتے ہیں، اوپر نیچے نہیں رہیں گے۔ اسلام کے ایمانیات میں بھی کوئی پسند نہیں، اعمال میں بھی کوئی پسند نہیں، جو کامل دین اللہ نے بھیجا۔ جیسے میرے بھائی نے فرمایا کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے اس نے پوچھ لیا صحابہ نے، تو فرمایا خلقہ القرآن۔ تو سارا قرآن جب نبی قسم کی اخلاق ہے، تم اس کو کیسے بد اخلاقی کہتے ہو؟ خلق بھائی کس کو کہتے ہیں؟ اخلاق کو کہتے ہیں نا۔ امام الانبیاء کی اخلاقیات جو جتنے ہیں سارے ہیں، 23 سال نبی زندگی کے ہیں، وہ سارا قرآن میں جمع ہے۔ امام الانبیاء گویا کہ قرآن کی عملی تفسیر ہے۔ قرآن اللہ کی کلام ہے اور قرآن نص قطعی ہے، قرآن عبارت ہے، اس کی ترجمہ جو ہے حدیث ہے، اور حدیث کا جو خلاصہ ہے وہ فقہ ہے، وہ شرح ہے حدیث کی۔ تو اس کو ہم سمجھیں گے دوستو۔ ہاں کسی کو بیان کرنا نہیں آتا، دلائل قائم کرنے نہیں آتے، قائل کرنا نہیں آتا، وہ مت بولے، وہ پیار پیار سے بولے، وہ مزے سے بولے، وہ آنکھ چرا کے بچا کے بولتا رہے، کوئی حرج نہیں اس کے لیے، وہ جتنا نرمی کرے تو کرے، کیونکہ اس کے ساتھ دلائل نہیں، کوئی چھیڑے گا تو وہ خود بیچارہ پریشان ہو جائے گا، خود پھنس جائے گا، خود آپ دو بیٹھے گا ایمان سے اعمال سے، اس کے لیے گنجائش ہے۔ لیکن کوئی عالم ہے، اس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا ہوا ہے، اس کے پاس دلائل ہیں، وہ پہلے ایمان کا مسئلہ حل کرے گا، بعد اعمال کا مسئلہ، کیونکہ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ مولوی صاحب نبیوں نے کوئی بات چھپائی، دین میں کوئی بات مسلط سمجھ کر چھپائی اللہ کی منشا کے خلاف؟ جب ہم وارث نبی ہیں تو ہمیں تم کیوں کہتے ہو کہ چھپاؤ یہ بات، اس کو مت کہو، اس کو بس کہو، اس کو مت کہو؟ نہیں نہیں بھائی، جو اللہ مرضی، اللہ کا مرضی جو ہم سمجھیں گے وہ بتائیں گے۔ اچھا میں نچوڑ کرنا چاہتا ہوں، ایک مسئلہ ایمانیات میں ہے، ایک مسئلہ ایمانیات میں ہے جس کو علم غیب کہتے ہیں۔ ہم اور ہمارے بھائی لڑنے جھگڑنے پہ آئے ہیں، ایک دوسرے کو کفار تک کہنے پہ تلے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو سلام نہیں دیتے، ایک دوسرے کے مسجدوں میں نماز نہیں پڑھتے، تبلیغی جماعت کو نہیں چھوڑتے، مسئلے بہت 4-5 ہیں، لیکن ان میں سے ایک مسئلہ علم غیب کا ہے۔ ابھی میں جاؤں سے آیا تو میرا چچ بھائی ہے اور حضرت صاحب کا مرید ہے، اس کے پیچھے لگا تھا تو اس نے پوچھا، میرے بھائی نے
حضرت صاحب میں نے سنا ہے کہ امام حسن کو اس کی بیوی نے یزید کی کہنے پر زہر کھجور میں ملا کے دیا تھا تو وہ اس پہ شہید ہو گئے. تو مولانا صاحب اس پوچھنے پہ برہم ہو گئے, کہنے لگے کیا تم حضرت حسن کی علم غیب کی قائل نہیں ہو؟ بات کدھر ہے, پوچھ کیا رہا ہے اور وہ کہاں سے ڈنگریں لگا رہا ہے کہ خدا نخواستہ میرے عقیدے پہ اور میرے سوچ پہ کوئی ڈاکہ نہ پڑ جائے. یہ معلوم ہوتا ہے کہ بات کو اس نے سمجھا ہے تو پہلے اس کو جو نا صد بنایا, بجائے جواب دینے کے کہتا کیا تم حضرت حسین کی حسن کی علم غیب کی قائل نہیں ہو کہ وہ عالم الغیب ہے؟ اس نے کہا نہیں جی میں علم غیب کی قائل ہوں, ویسے میں نے سنا ہے کہ مولانا محمد عمر صاحب ایسے کہتے. میں نے کہا بات زبان میں ڈنگر کیوں لگا, اس سے پوچھنا چاہیے تھا کہ امام حسن کون ہے. امام حسن امام الانبیاء کے نواسے ہیں, امام الحسن کے حضرت علی کے بیٹے ہیں, اما فاطمہ کے لخت جگر ہیں, امام ہیں, سید الشہداء ہیں, اللہ رب العالمین شباب اہل جنہ ہیں حضرت حسین. اور ہمارا ایمان ہے کھجوروں میں زہر دیا تھا تو علم غیب نہیں تھا, وہ نہیں جانا. اچھا میں نے کہا تو اس سے پوچھنا چاہیے تھا مولوی صاحب سے جو عشق رسول کا دعویٰ کرتا ہے, اپنے کو بڑا عاشق کہتا ہے, نواسہ نبی کو وہ جہنمی کہتا ہے, اس کو گویا کہ خوک ہونا چاہتا ہے, اسے پوچھنا چاہیے کہ محمد کا شریعت کیا کہتا ہے. کوئی جان بوجھ کے خود زہر پیے یا کسی اور سے زہر پلوائے اور جانے کس کھانے میں زہر ہے موجود ہے, باقی زہر ہے, پھر بھی کھاتا ہے, اس کھانے پہ مرتا ہے تو وہ جہنم میں نہیں ہوتا. میں نے کہا عشق کا پتہ چلا, عشق کا پتہ چلا. ہاں ہمارے بلوچی میں کہتے ہیں اوئی, تمہارے جگدالی میں کہتے ہیں اوئی مشکیزہ, ہمارے بلوچی میں کہتے ہیں مشق. میں نے کہا مولوی صاحب کو عشق نہیں, اس کو اپنا مشق بھرنا ہے بھائی. ہاں اپنا مشق بھر جائے پھر عشق کا اللہ ہی حوالہ ہے. اللہ کے نبی کو اس کے عقیدے کے مطابق آپ کا کیا نیت ہے کہ شہید ہو گیا نا امام حسن؟ اگر عالم الغیب تھا, اسے پتا تھا کہ زہر ملا ہوا تو فوری طور یہ نہیں کہتا کہ اس میں ظالم تم نے زہر ملایا مجھے دیتے ہو کھانے کے لیے, ایسے نہیں کہتا. ہمیں پتا ہے محمد کا دین ہمیں بتا رہا ہے کہ زہر کھا کر مرنا یہ خوکی ہے, یہ جہنمی ہے, انسان جہنمی بنتا ہے. نواسے رسول کو خبر نہیں جس نے ہمیں دین پہنچایا, جس کی نانے پہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے, جس کی دین کو ہم نے مانا ہے, ہمیں پتا ہے کہ زہر کھانے سے آدمی خوک ہو جاتا ہے. اچھا نواسے رسول کو پتا نہیں ہے؟ اگر پتا ہے تو ہمارا ایمان ہے کہ عالم الغیب اللہ ہے. قرآن میں بولا رب کائنات نے قل, اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قل فرما دیں, بات نچوڑ ہو جائے, مسئلہ ہی حل ہو جائے, یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے عقل مندوں کے لیے. میرے محبوب فرما دیں قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ, فرما دے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خزانے. یہ خطاب امام الانبیاء کو ہے, محمد الرسول اللہ کو ہے, سب علماء بیٹھے ہیں. سورہ انعام کی آیات ہے, اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب تو اعلان فرما, میں اسے قرآن میں سیو کر دوں, میں اسے قرآن میں محفوظ کر دوں. قیامت تک کوئی مسلمان آنکھیں کھول کر نگاہیں پھاڑ کر دیکھے کہ محمد رسول اللہ جب عالم الغیب نہیں تو وہ کون ہوتا ہے کہ محمد سے آگے بڑھے. بتاؤ بتاؤ, شان تو یہی ہے نا, بیان ہو رہا ہے نا, یہ تو محمد کی شان ہے جو میں قرآن پڑھ رہا ہوں. کیا تمہارا خیال ہے اللہ نے جو علم غیب کی نفی کی, ادھر اللہ نے نبی کی توہین کی, نبی کی بے عزتی ہو گئی؟ جب اللہ نے شان بیان کیا تو شان یہی ہے جو جانتا نہیں پھر سب کچھ بتا دیتا ہے اللہ کی کہنے پہ. جب اللہ کی وحی اتباع کرتی ہے تو یہی شان ہے نا. صدیوں کی کہانی تفصیل سے بتاتے ہیں وحی کے اشارے پہ, یہی تو شان ہے نا. علم غیب کون سی شان ہے؟ اور ایک جگہ میں نے ساتھی سے پوچھا, کہتا ہے وہ جو ماکوڑی نہیں ہے, وہ کیڑا, وہ جو چمٹی ہے بیچارہ, سلیمان والا چمٹی, کہ اپنی چمٹیوں کو کہا کہ اس بلو میں گھس جاؤ, سلیمان لشکر سمیت آ رہے ہیں تمہیں رون ڈالے گا. جی دیکھو وہ ماکوڑی کو بھی علم غیب تھا نا, اس لیے بتایا کہ وہ تمہیں رون دیں گے. لا حول ولا قوت الا. اچھا مولوی صاحب اگر علم غیب اتنی آسان چیزیں کہ ماکوڑیوں کو ہوتی ہے تو پھر اس پہ لڑنا چاہیے. اتنی معمولی چیز ہے کہ وہ ماکوڑیوں کی بھی ہوتی ہے علم غیب, تو نبی کی شان میں کون سی بڑی بات ہو گئی؟ ماکوڑی میں اور نبی میں کیا فرق ہو گیا؟ لا حول ولا. یہ لوگ ہمیں گستاخ کہتے ہیں, اپنے کو عاشق کہتے ہیں اللہ کے دوست. میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کی دل کی آنکھیں کھولے, میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کی دل کی دماغ کی آنکھیں کھولیں, اپنی خالق کو پہلے پہچانیں. کیوں کہ اللہ کو پہچاننا بہت بڑا ضروری ہے. کوئی مسئلہ اتنا ضروری نہیں جتنا اللہ کو پہچاننا ضروری ہے. وہ
کوئی مسئلہ اتنا آسان نہیں جتنا اللہ کو سمجھنا آسان ہے. اللہ کی قسم جتنا اللہ کو سمجھنا. کیوں؟ میرے خالق نے، میرے مولا نے، میرے پروردگار نے جو دلائل اپنی الوہیت کے جمع کیے ہیں، اپنی خالقیت کے، اپنے ربوبیت کے دلائل جمع کیے ہیں، اکثر بیشتر وہ دلائل اللہ نے جمع کیے ہیں جو روزمرہ ہمارے سامنے ہیں. ہم روزمرہ ان کی مشاہدہ کرتے ہیں. آسمان کو دیکھو، بادلوں کو دیکھو، چاند کو دیکھو، ستارے کو دیکھو، بارش کو دیکھو، دریا کی موجوں کو دیکھو، کشتی کو دیکھو، اپنے کو دیکھو، حیوانوں کو دیکھو، اونٹ کو دیکھو. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے؟ روزانہ رات کو دیکھو، دن کو دیکھو. وہ دلائل جمع کیے جو ہر انسان روزمرہ مشاہدہ کرتا ہے تاکہ رب کو سمجھنا آسان ہو. کیونکہ بغیر رب کے سمجھنے سے کچھ نہیں بنتا. جس نے اللہ کو نہیں سمجھا اس نے کچھ نہیں سمجھا، اس کی زندگی تباہ ہو گئی. تو محمد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں خزانوں کا مالک نہیں. اللہ کے خزانے میرے ہاتھ میں نہیں جو میں بانٹتا رہوں جس کو جتنا دے دوں. میں جب مانگتا ہوں تو اسی سے مانگتا ہوں. داتا سب کا وہی ہے. جب محمد کا داتا اللہ ہے تو ہمارا کون ہے؟ آگے فرمائے وَلَا أَقُولُ عَالَمُ الْغَيْبِ، میں یہ نہیں کہتا کہ میں عالم الغیب ہوں. یہ خاصہ خدا ہے، یہ اللہ کی خصوصیت ہے. علم غیب صرف اللہ ہی کی حق ہے، کسی کے لیے جائز نہیں کہ اس کو ہم عالم الغیب سمجھیں. وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، میں یہ نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ملائک ہوں. ملائکوں سے تو میرا شان، میرا دادا کا شان، میرے امتی میں جو نیک ہیں ان کا شان ملائکہ سے بھی زیادہ ہے. وہ کون سی شان ہو گئی ملائکی جو میں کہوں کہ میں ملائکہ ہوں؟ میں تو انسان ہوں، میں اس کا نسل ہوں. پیدا ہوتے ہوئے اللہ نے اس کو پڑھایا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. آؤ ملائکو پڑھو، یہ نام بتاؤ. کہتے انی سبحانک لا علم لنا، تو پاک ہے میرے خالق، تو پاک ہے. لا علم لنا، سامنے ہوتے ہوئے چیزوں کے نام نہیں بتا سکتے. رب سے فرمائے جتنا تو نے دیا، پھر فرشتوں سے سجدہ کروایا. ادھر علم ملائکہ کی علم غیب کی نفی ہو گئی کہ ملائکہ بھی علم غیب نہیں جانتے تھے، اس لیے کہا کس کو پیدا نہ کرو. وہ کس لیے کہا؟ وہ مشاہدے کی بنیاد پہ کہا. جنوں کو دیکھا تھا پہلے، وہ نمک حرام تھے، وہ نافرمان تھے. اس مشاہدے کی بنیاد پہ کہا کہ اس کو پیدا کرو گے، یہ بھی خون بہائے گا، یہ بھی قتل غارت کرے گا، یہ بھی فساد کرے گا. تجربے کی بنیاد پہ بتائی، علم غیب کی بنیاد پہ نہیں بتایا. ہاں قرآن بتا رہے ہیں. قال اقل لكم انی عالم غیب السماوات والارض وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون. میں ہی غیب، ملائکہ کی غیب، علم غیب کی نفی ہو گئی. آدم علیہ السلام کی کہانی پڑھو. جنت میں گیا، شیطان نے بھگایا. رب نے کہا تھا کہ وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، قریب نہ جانا، پھر بھی شیطان نے بہکایا. شبرت پہ شیطان نے دھوکہ دیا اس بنیاد پہ کہ یہ درخت جو کہا ہے نا مت کھاؤ. جانتے ہو کیوں؟ اس لیے جو اس کو کھائے گا وہ کبھی نہیں مرے گا، کبھی جنت میں نہیں نکالا جائے گا. یہ جھوٹ بولا شیطان نے، دھوکہ دیا شیطان نے. شیطان کا جھوٹ آدم نے نہیں پہچانا. یہ جھوٹ بول رہا ہے مجھے نکالنے کے لیے. اگر جانتا تو اس کو اس وقت موچڑا نہیں مارتا کہ ظالم مجھے جنت سے نکالنے کے لیے چال چل رہے ہو اور مجھے کہہ رہے ہو کہ درخت کھانے سے آدمی نہیں مرتا. نہیں، پھسل گیا، اللہ سہم میں پڑ گیا. اجتہادی غلطی ہو گئی ہمارے والد سے، ہمارے بابا سے، تو علم غیب کی نفی ہو گئی. اور نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا اللہ نے، سورہ ہود میں بیان کیا، کشتی کا بیان کیا، طوفان کا بیان کیا اور دردواری کا بیان کیا. کتنا اللہ کا پیارا بندہ تھا. 950 سال تبلیغ کرتے رہے، کوئی چیز کارگر نہیں. 82 یا 84 آدمی مسلمان ہو گئے، کشتی بنائی گئی. اب کشتی بنانے میں اللہ وہی کرتے ہیں کہ اب دعوت نہ چلے گی، اب کشتی چلے گی. اس کو پتانے کی کشتی بننے والی ہے. جب وہی آ گئی پھر یہ پتانے کی کیسے بناؤں. اچھا عالم الغیب ہے، کشتی بنانا بھی نہیں آتا. آیونا وَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، ہمارے سامنے بتائیں، وحی کے ذریعے بتائیں. جبریل کو ہم بتائیں گے، جبریل آپ کو بتائیں گے، آپ مزدور کو بتائیں. 6 مہینے تک کشتی برابر ہو گئی، سارے ہو گئے. پھر اللہ تعالیٰ بیٹے کے لیے جو دعا مانگتے ہیں، اتنا نہیں جانتا کہ یہ بیٹا کنعان منافق ہے، اللہ اسے بچا.
اتنا نہیں جانتا کہ میں سفارش کروں گا اللہ ناراض ہو جائے گا. جب پتا چلا قال انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی بہ علم, رب میں پناہ چاہتا ہوں اس ظالم بیٹے کے لیے. اگر یہ پتا ہوتا کہ اس کے مانگنے کے لیے اللہ اتنا ناراض ہو جائیں گے. کیا خیال ہے نبی کا ایمان کے بارے میں؟ نبی یہ ایمان والا ہے کہ بیٹے کے لیے اللہ کو ناراض کرتے ہیں, اللہ کے لیے بیٹے کو ناراض کرتے ہیں. نبی تو وہ ذات ہے صدام بیٹے قربان ہو جائیں لیکن اللہ ناراض نہ ہو جائے. نبی کا تو یہ جذبہ ہے لیسا من اہلک کہہ دے اللہ نے مسترد کر دیا دعا, اختیار نہ چلی, مرضی یہ تھا کہ اس کو معاف کر دیا جائے, یہ بچ جائے, کشتی میں بیٹھ جائے. اختیار نبی کا یہ ہے, اللہ کا اختیار یہ ہے کہ مرضی وہ تباہ ہو جائے, وہ ڈوب جائے, وہ مٹ جائے. جس کے ایمان نصیب نہ ہو, جس کو شرک نے اتنا گندا بنائے کہ نبی کی گھر میں رہتے ہوئے پھر بھی مشرک ہے, اس کا نسل مٹ جائے, وہ نبی کا نسل نہیں بن سکتا. تو اللہ کا اختیار چلا کہ نبی کا اختیار چلا؟ مختار کل کون ہو گیا؟ اللہ کی صفات کو چھین چھین کر مخلوق میں ٹچ کرنا اور اس کو عشق کہنا, حب اولیاء کہنا اور اس کو دین بتانا, اس سے بڑی مصیبت نہیں. دوستو اگر عقل سے کام رکھے ہو تو قرآن کو سنو, کان سے دل کی کان لگا کے سنو. انشاءاللہ اللہ بے ایمانی اور شرک اور بدعت کی بیماریوں سے نجات کامل عطا فرمائے گا. ہم نے اپنے کسی چیز کی پرواہ نہیں, نہ آپ کی خوشامدد کی پرواہ ہے, نہ آپ کی دست و داد کی پرواہ ہے. ہاں اخلاق کی دائرے میں بولنے کا پرواہ ہے, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں قرآن کے مطابق بولیں گے, یہی تو اخلاق ہے, یہ اخلاق محمدی ہے. پھر کیوں تم ہمیں بے اخلاق کہتے ہو؟ پھر کیوں تم ہمیں بد اخلاق بتا سکتے ہو جب ہم اخلاق محمدی کو آپ کے سامنے پیش کر رہے؟ ہم تو سب سے بڑے بااخلاق ہو گئے. جو ہمیں گالیاں دیتے ہیں ہم کہتے ہیں وہ جنت میں جائے, اسے ایمان مل جائے, وہ عذاب سے بچ جائے. یہ تو ہماری گویا کہ خیر خواہی ہے نا. جزاک اللہ. تو جو میں نے کہنا تھا آپ نے سمجھ لیا الحمدللہ. ارے بھائی نعرہ لگاؤ نا حضرت صاحب کے, میں تو یہ نعرہ ہمارا جانتا نہیں ہوں یار, کیا کروں. تو میں عرض کر رہا تھا ابھی انشاءاللہ صرف بات کو نچوڑ کر کے 2 منٹ میں انشاءاللہ آپ کو دوں گا. تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ نبی نوح علیہ السلام کا قصہ, آگے ابراہیم کا قصہ آتا ہے, اسی طرح سلیمان علیہ السلام کا قصہ آتا ہے, اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آتا ہے. ہر کوئی کہانی میں صرف اور صرف علم غیب اللہ کے لیے ثابت ہے اور نبوت کے لیے رسالت کی نہیں اللہ تعالیٰ نفی فرما رہے. تو اب آپ فیصلہ کرو میرے محترم, میرے جناب والا بزرگ اور ہمارے مجھے اخلاق گوار نہیں کرتے. اب آپ بتاؤ جب اتنے نبی قرآن کی زبانی علم غیب نہیں جانتے تو پھر کوئی اور جانتا ہے؟ کسی طریقے سے جانتا ہے؟ کوئی بزرگی کوئی طریقہ تو کوئی نہیں جانتا. تو اگر علم غیب کے بارے میں عقیدہ صاف کریں گے تو انشاءاللہ توحید کامل نصیب ہوگی. کیونکہ توحید میں جتنا گڑبڑ آج ہو رہا ہے وہ علم غیب کی عقیدے کی وجہ سے, کہ میرا سائیں جانتا ہے, میرا بزرگ جانتا ہے, یہ جیتا ہوا جانتا ہے, وہ مرا ہوا جانتا ہے, یہ ملنگ جانتا ہے, یہ فقیر جانتا ہے, کتاب والا جانتا ہے, کوئی نہیں جانتا. اندہ مفاتیح الغیب, غیب کے چابیاں اسی کے پاس میں ہیں. وما علینا الا البلاغ. جو مزہ آیا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, جو برا لگا مجھے معاف کرو. اللہ پاک تمہیں اور ہمیں سب کو حق سمجھنے کی اور حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. توحید سے کبھی نہ